یہ بات ہے اس زمانے کی جب کوہ کاف کے قریب ایک ایسی بستی آباد تھی جس کے رہنے والے اپنے بے وقوفی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ بے وقوفی کی یہ بستی آج سے سینکڑوں برس پہلے کوہ کاف کے پاس تھی، لیکن اب وہاں اس کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ بستی کے رہنے والے اپنے جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اچنبے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بلی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ بلی کے نام اس کی شکل سے بھی بالکل ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بستی چوہوں سے کچا کچ بھر گئی۔ جدھر دیکھو چوہے ہی چوہے، ادھر چوہے ادھر چوہے، کوئی گھر ایسا نہ تھا جو ان سے آباد نہ ہو۔ لوگ اس قدر پریشان تھے کہ وہ ہر قیمت پر ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اکٹھے ہو کر اس بارے میں مشورے بھی کیے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات، کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن شام کے وقت ایک مسافر بستی میں داخل ہوا اور سرائے میں رات گزارنے کے لیے چلا گیا۔ مسافر اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک خوب موٹی پلی ہوئی بلی بھی تھی۔ یہ بلی چوہوں کا شکار کرنے میں بڑی ماہر تھی۔ چوہے سرائے میں ہر طرف چھلانگیں لگا رہے تھے۔ بلی پہلے تو ایک لمحے کے لیے ان موٹے تازے چوہوں کو ادھر ادھر گھومتے پھرتے دیکھتی رہی، آخر اس سے رہا نہ گیا اور خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئی۔ وہ شست باندھ کر فوراً کودی اور چوہوں پر دھاوا بول دیا۔ کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرائے میں جتنے لوگ موجود تھے وہ یہ بھگدڑ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور باہر سے لوگوں کو بلا بلا کر بلی دکھانے لگے جو چوہے کھانے میں مصروف تھی۔ وہ سب اس عجیب و غریب جانور کو بڑے غور اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر یہ کارآمد جانور ہمیں مل جائے تو چند ہی دنوں میں چوہوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بلی کے مالک کو 1000 روپے کی تھیلی پیش کی اور بلی خرید لی۔ مالک کو اور کیا چاہیے تھا؟ ٹکے کی بلی 1000 روپے میں بیچ کر وہ پھولا نہ سماتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ بستی کے سارے لوگ بے وقوف ہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے ہی روز وہ صبح سویرے وہاں سے چل پڑا۔ اس سے خوف تھا کہ کہیں انہیں بلی کی اصل حقیقت کا پتہ نہ چل جائے اور وہ اس سے اپنا روپیہ واپس نہ لے لیں۔ اس کے جانے کے بعد بستی والوں کو خیال آیا کہ ہم نے مسافر سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اس جانور کی خوراک کیا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ جب مسافر نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اس آدمی نے چلا کر کہا، او میاں، او بھائی، ہمیں اس جانور کی خوراک تو بتاتے جاؤ، وہ کھاتا کیا ہے؟ مسافر نے جب سنا کہ وہ خوراک کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ مڑا اور وہیں سے گلا پھاڑ کر اس نے کہا، دودھ اور روٹی۔ پیچھا کرنے والا چونکا بستی کے مورخوں میں سے تھا، لہٰذا وہ دودھ اور روٹی کو بھینس موٹی سمجھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اف، یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم گھی اور دودھ کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارے بچے دودھ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ اسی پریشانی میں وہ بستی میں پہنچ گیا۔ جب بستی والوں نے یہ ماجرا سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ سارے مورخ مشورہ کرنے لگے کہ موٹی بھینس میں تو چند ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ پتلی بھینس کھانا شروع کر دے گی، اور جب وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بکرے بکریوں کی باری آ جائے گی۔ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو کیا عجب یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دے۔ یہ سن کر عورتوں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بچے بھی رونے لگے۔ بچوں کو روتا دیکھ کر مردوں نے بھی داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس زور کا کہرام پڑا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئے تو ایک بڑے بوڑھے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا،
اب رونے دھونے سے کیا فائدہ، ہم سمجھدار ہیں، ہم چاہیے کہ کوئی حل تلاش کریں۔ تمام مورخ پھر سر جوڑ کر بیٹھے، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ۔ آخر ایک بہت بڑے عقل مند نے کہا، سنو۔ چاروں طرف خاموشی سے چھا گئی، سب اس کی بات سننے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ عقل مند نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اسے زہر دے دیا جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ چاروں کی طرف سے واہ واہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا، اس کے چہرے پر ابھی تک خوف اور پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد کہا، تم سب لوگ واقعی بے وقوف ہو۔ شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے، زہر نہیں کھاتا۔ جس کے منہ کو خون لگا ہو وہ زہر کیسے کھا سکتا ہے؟ دوسرے ہی لمحے سارے مجمع پر موت کی سی خاموشی چھا گئی اور لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ عورتوں نے رونا شروع کر دیا، پھر بچے بھی رونے لگے۔ غرض ساری کی ساری بستی پھر پہلے کی طرح رونے میں مصروف ہو گئی۔ آخر ایک اور عقل مند اٹھا، اس نے کہا، عورتیں روتی ہیں تو بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا اور ہمیں بھی مجبوراً رونا پڑتا ہے، اس لیے عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم لوگ خاموشی سے کوئی اسکیم سوچیں۔ یہ لوگ بلی سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں اور عورتوں کو اکیلے گھروں کو بھیج دیں؟ اس خوفناک جانور نے موٹی بھینس کھانے کے بجائے اگر انہیں کھانا شروع کر دیا تو ہم اس کا کیا بگاڑ دیں گے؟ ہائے، کیسی منحوس تھی وہ گھڑی جب مسافر یہاں آیا اور ہم نے اسے جانور کو خریدا۔ اس کمبخت سے تو چوہے ہی ہزار درجے بہتر تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک بلی کو مارنے کی کوئی معقول تجویز سمجھ میں نہ آ جائے، بچوں اور عورتوں کو کہیں نہ جانے دیا جائے۔ سب نے اس بات کو پسند کیا اور سوچ بچار کرنے لگے۔ آخر ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آ ہی گئی جس پر سب نے اتفاق کیا اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ترکیب یہ تھی کہ بلی اس وقت جس گھر میں ہے اسے فوراً آگ لگا دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس گھر کو آگ لگا دی۔ جب شعلے پھیلنے لگے اور بلی نے خطرہ محسوس کیا تو اس نے بڑے اطمینان سے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور دوسرے مکان میں چلی گئی۔ جب انہوں نے بلی کو شعلوں میں سے صحیح سلامت نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے اور انہوں نے فوراً ہی دوسرے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ جب بلی وہاں سے تیسرے گھر میں گئی تو ان کی پریشانی اور غصے میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور انہوں نے تیسرے گھر کو بھی جلا کر خاک کر دیا۔ بعض مکانوں کو آگ لگانے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ ساری بستی جل کر راکھ کا ڈھیر نہ بن گئی۔ آخر میں لوگوں نے دیکھا کہ بلی اس راستے پر بھاگی جا رہی ہے جس راستے سے صبح اس کا مالک گیا تھا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں انہوں نے ایک جشن منایا اور دیر تک ایک دوسرے پر جلے ہوئے مکانوں کی راکھ ڈالتے رہے۔